بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پلیز امریکہ کا نام نہیں لینا۔ عمران خان صاحب نے یہ اپنے ساتھیوں کو بات کی، شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کو اور اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو، اور یہ جو بات ہے عمران خان کی، اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے پوری اپوزیشن، اور شہباز شریف سمیت ساری پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ان کا یہ جو بیانیہ تھا امریکہ کو لان تان کرنا اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا اور امریکہ کا رجیم چینج کرنے کے سلسلے میں بنیادی کردار ہونا، تو سارے کا سارا بیانیہ یہ دفن ہو گیا ہے۔ اور عمران خان جب خود ڈر رہا ہے امریکہ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ہمیں یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یعنی یہ کلر اس طرح کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ خود ساختہ ڈرامہ ہے ایک، اور حقیقت اس کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی امریکی کردار نہیں ہے اس طرح کا۔ تو آگے سے عمران خان کا یہ جواب ہے کہ اگر کوئی کردار نہیں ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سے بنایا ہوا رچایا ہوا کھیل ہے، تو اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہو جائے، جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ تو کمیشن بننا چاہیے پھر، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جدھر عمران خان کی غلطی ہے وہ اسٹیبلش کریں، جدھر وہ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور سائملٹینیسلی جو پی ڈی ایم والے ہیں، خصوصی طور پہ موجودہ وزیر اعظم اور ان کے سارے حواری، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو بھی ننگا کیا جائے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور عمران خان کی یہ جو بات ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ کمیشن بنائیں اور ننگا کریں عمران خان کو، اسی طرح ننگا کریں جس طرح ٹائلز کے معاملے پہ، جس طرح منی ٹریل کے معاملے میں آپ نے اس کو آگے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اور جمائمہ خان تک یہ معاملہ گیا، اور اسی طریقے سے آپ اس معاملے کو کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو سچا ہوگا اس کا بھی پتہ چل جائے گا، جھوٹے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اگر عمران خان سچا ہوا تو پوری قوم دیکھ لے گی۔ ان کو اب بھی یہ خوف ہے کہ یہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا، انکوائری ہوگی اور سارے معاملے کو وہ کیا جائے گا انویسٹیگیٹ، تو پھر ایونچولی ہمارا کردار نکلنا ہے اور عمران خان نے ایک کلین چٹ لے کے باہر آ جانا ہے، اور وہ پہلے عوام اس کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے بیانیے نے مزید تقویت پکڑنی ہے۔ اس لیے یہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کترا رہے ہیں، اور اس طرح کی ہائی پاور ایک جوڈیشل انکوائری سے یہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ عمران خان نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں محترمہ جج صاحبہ سے معافی مانگنے کے لیے، اور کورٹ کے عملے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، تو ایک طرح تو یہ درست بات ہے کہ جو جوڈیشری ہے، جو افواج پاکستان ہے، اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کسی سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، امریکہ کا نام نہیں لینا یہ بھی دانش مندی تھی۔ خان صاحب سے ساری چیزیں 100% درست نہیں ہوتی، وہ فری آف ایرر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ریویلیشن نہیں آتی۔ ہی از اے ہیومن بینگ، سارا نالج ایکوائرڈ ہے اس کا، اور یہ جو انسانی جو حسیات ہوتی ہیں، ان سے جتنا آپ نالج کرتے ہیں اگین، اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہوتی، کسی نہ کسی جگہ پہ غلطی ضرور ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ غلطی ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اس کے اوپر آپ کو ریویو کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جیسے حکومت میں آتے ساتھ ہی سارے جو جتنے بھی پاکستان کے جو اسٹیٹس کو کے برج تھے، میڈیا تھا، پاکستان کا جو یہ بزنس مافیا تھا، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ تھی، سب کو انہوں نے یکدم گرانے کی کوشش کی تو ناکام ہوئے، اور اب کی بار بھی یہ سب کو یکدم للکار رہے ہیں، جیسے پوری کی پوری پی ڈی ایم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ ہے، انٹرنیشنل ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ، سارے کے سارے پولیٹیکل اوپوننٹس، اور میڈیا کا بھی مین جو سیکشن ہے اس کو، تو ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس طرح تو چائنا بھی امریکہ کو للکار نہیں سکتا، کیونکہ گریجولی چیزیں بنتی ہیں اور گریجولی ہی چیزیں
بگڑتی ہیں اور گریجولی امریکہ سپر پاور بنا ہے اور آہستہ آہستہ ہی وہ گرے گا. اگر ایک دم گرانا ہے آپ نے تو امریکہ کے اوپر ایٹم بام مارے پھر وہ گرے گا, ادروائز امریکہ اس طرح نہیں گرے گا. امریکہ تو افغانستان کی وار سے نہیں گرا ابھی تک, عراق کے اندر وار لگائی انہوں نے, ویتنام کی وار ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد پوری کولڈ وار لڑی ہے رشیا کے خلاف, اس نے رشیا کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا ہے. مختلف دنیا کے کونوں میں اس نے اپنے چیپٹرز کھولے ہوئے ہیں. یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, ساؤتھ چائنا سی والا معاملہ ہے, ساؤتھ کوریا کے اندر اس نے ملٹری ایکسرسائزز وہ کر رہا ہے, ادھر سینٹرل ایشیا کے اندر اس کی پریزنس ہے. کون سا دنیا کا خطہ ہے جس کا امریکہ خیال نہیں رکھ رہا؟ تو امریکہ کی پریزنس بہت بڑی ہے. ابھی ایک دم چاہیں آپ کہ امریکہ کو گرا لیں تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے امریکہ کے رول کو کم کرنا ہے یا کہ ختم کرنا ہے, وہ بتدریج ختم ہوگا, آہستہ آہستہ. ایک دم ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو امریکہ آپ کو اتنا جھٹکا دے گا کہ شاید وہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو. ایک جھٹکا ہم نے برداشت کیا ہے نا, یہ ٹیررزم کی وار, اور جس کے اندر کوئی 80,000 ہماری جو ہے جانیں ہیں وہ گئی ہیں, کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. اور اگلی ایک اور بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جی یہ جو ریکارڈنگز لیک ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے, تو آئی بی اس کی ساری نگرانی کرتی ہے, ذمہ داری اس کے پاس ہے, تو اس کو چاہیے تھا کہ لک آفٹر کرتی. تو ابھی یہ کچھ اشارے لوگ کر رہے ہیں کہ جی آئی بی کے علاوہ بھی کچھ ایجنسیز ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ انوالوڈ ہیں سویلینز کی, تو شاید ان کی کوئی انوالومنٹ ہو یا کسی نے کیا ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ آئی بی جو ہے یہ سول معاملات کے ساری چیزوں کو یہی دیکھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ملک کے اندر پوری سول بالادستی نہیں ہے نا, کسی بھی ادارے میں نہیں ہے, تو آئی بی کے اندر, انٹیلیجنس کے اندر سول بالادستی کیسے ہوگی؟ اس کو پریمیئر جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی, جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے, اس کے ماتحت رہ کے ہی کام کرنا ہوگا. گو کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, سیولین ادارہ ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن اس کو اس کے زیر سایہ ہی رہنا پڑے گا. ان کے پاس بیٹر ٹیکنالوجی, ٹیکنیکس, ہیومن ریسورس اور ساری چیزیں انگریس بہت زیادہ ہے ان کی. اسی طرح ہے جیسے آپ دیکھیں سیولینز کے اندر پولیٹیشنز کے ساتھ کوئی ان کا تعلق واسطہ نہیں, ڈیموکریسی کے ساتھ, پولیٹکس کے ساتھ, پھر بھی آپ روتے رہتے ہیں نا, 75 سال سے رو رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے سے نکل نہیں رہے. بھئی آپ خود امپاور ہوں گے, اتنا مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ نہیں آ سکیں گے, اور وہ پھر آپ کو یہ بات ہی نہیں کرنی پڑے گی, وہ آٹومیٹیکلی اتنے لیس امپورٹنٹ ہو جائیں گے کہ سول بالادستی ہوگی. جب سول بالادستی ان لیٹرن اسپرٹ ہوگی پھر ہی آئی بی انڈیپینڈنٹ ہوگی اور پھر اس طرح کی شکایتیں نہیں آئیں گی. تو اس لیے آپ کو اپنا ہاؤس آرڈر کے اندر کرنا ہوگا. جب ہاؤس آرڈر کے اندر کریں گے پھر چیزیں کلیئر ہوں گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.